بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے بتاتی ہوں دو ایشوز ہیں جن پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ایشو ہے جی کہ پاکستان میں کچھ انویسٹرز کا ایک وفد آیا ہے 10-12 بندوں کا فرام سعودی عربیہ، اور ریمیٹنسز کافی آ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات کرتے ہیں جی بلاول صاحب کی جو کوششیں ہیں، ان کی اسٹرگل ہے فار دا کانسٹیٹیوشنل کورٹس اینڈ کانسٹیٹیوشنل ججز۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جی، سعودی عرب سے ایک وفد آیا ہے انویسٹرز کا، جو 8-10 لوگ ہیں۔ وہ تقریباً یہاں کے حالات و واقعہ دیکھتے ہوئے تقریباً کوئی گوئنگ ٹو انویسٹ اراؤنڈ $2 بلین کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے گورنمنٹ کی کہ گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے لون بھی لے لیا۔ اسٹاک ایکسچینج آپ کی بہت ریپڈلی اوپر جا رہی ہے، تقریباً 84,000 پوائنٹس کو اس نے ٹچ کر لیا ہے۔ اور ریمیٹنسز بھی اس پر تقریباً $7 بلین پاکستان میں آئے ہیں، جو انڈیکیٹس کلیئر کانفیڈنس آن دا گورنمنٹ۔ تو یہ آبویسلی یہ جو سارے معاملات ہیں، اسٹاک مارکیٹ ہے، سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور پھر ریمیٹنسز آ رہی ہے، دس از کالڈ دا ویٹ آف فرام دا شولڈرز آف دا گورنمنٹ۔ تو یہ ایبسلیوٹلی سلور لائننگ ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں، جس میں موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، اور کیپٹل بھی نیچے آ رہا ہے۔ صوبے اپنے لیول پہ کوششیں کر رہے ہیں، سوائے KPK کے یہاں پہ ایک انارکی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ PTM وہاں کی ایک ایسی تنظیم ہے، محسن داوڑ، اور اس میں علی وزیر، اس کے 2 MNAs بھی ہیں، جن کی ایفیلیشن افغانستان کے طالبان کے ساتھ پریما فسائی کہا جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جیتے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ٹرائبل ایریاز کو مرج کر دیا گیا ہے KPK میں، تو ان کے مطالبات جو ہیں وہ ایمیکیبلی حل ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ کو انہیں آن بورڈ کرنا چاہیے۔ اس پہ بڑا رول ادا کر سکتی تھی PTI KPK، لیکن وہ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ٹارگٹ چائنیز SCO کی کانفرنس اور CPEC ہے۔ کیونکہ وہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ خان صاحب، جو لوگ بیرونی طاقتیں ان کے پیچھے ہیں، وہ اینٹی چائنیز فورسز ہیں۔ وی ڈونٹ نامینیٹ اینی کنٹری، لیکن ایویڈنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ وہ قوتیں ہیں جو اینٹی CPEC ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں وہ کون سی قوتیں ہیں، کون سی پاورز ہیں جو پاکستان کو CPEC نہیں دینا چاہتے، یا پاکستان کو ایران کے قریب نہیں ہونے دینا چاہتے۔ بہرحال بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ سکسیسفلی ہوگی۔ گورنمنٹ نے میرا خیال ہے یہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ چند دن کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے، کیونکہ وہ جاتے تھے، ان کے کیسز لگتے تھے، میڈیا جاتا تھا، وہ ہائپ باہر آ کے میڈیا اپنے انداز میں ولاگرز اور نیشنل میڈیا اسے پروپوگیٹ کرتا تھا، اور پھر وہ جو فین فالوئنگ ہے اس کو پھر وہ مزید آگے پرووک کرتے ہوئے ایک ماحول کو ناخوشگوار انپلیزنٹ ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا 17-18 اکتوبر تک خان صاحب کو
جسٹ کیپ ہم ان آئسولیشن. ان کی کنفائنمنٹ جو ہے وہ اکیلے رہیں، کھانا شانا انہیں ملے گا، ایکسرسائز کریں، کتابیں پڑھیں، لیکن ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ گورنمنٹ نے ہر لحاظ سے ایس سی او کی کانفرنس جو یہاں پہ ہوسٹ ہو رہی ہے اس کو کامیاب کرنا ہے، اور کوئی پاکستان میں کوئی ٹربولنس سارٹ آف اینی، انہوں نے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایبسرڈیٹی جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کرنا چاہ رہے، اور نہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان مہمانوں کا کوئی ایسا انہیں امپریشن ملے کہ پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری فار انویسٹمنٹ. تو میرے خیال گورنمنٹ کا یہ قدم ٹھیک ہے کہ خان صاحب کو ایک ہفتے کے لیے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان سے نہ ملا جائے. لاجیکلی یہ بات غلط ہے، لیکن کیا کیا جائے جب خان صاحب بار بار اپنے لوگوں کو کہتے ہیں لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، ڈی چوک میں چلے جائیں، تحریک چلائیں، ایجیٹیشن کریں، جو ان کا آئینی حق ہے. تو باقی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی تو وہ مد نظر رکھے. اینی ویز گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہے ہیں، کیسے وہ اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں، وہ ہم ساروں کے سامنے ہے کہ خان صاحب پر، عمران خان صاحب پر ملاقات کی پابندی 17 اکتوبر تک لگا دی گئی. دوسری بات کر لیتے ہیں جی بلاول بھٹو زرداری، جو کافی دنوں سے لگے ہوئے ہیں لائرس فرٹرنیٹی کو بھی کنونس کرنے میں، اور میڈیا کو بھی، اور جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں انہیں بھی، کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس اور کانسٹیٹیوشنل ججز آر essential فار پاکستان، بیکاز یہ جو برڈن ہے کورٹس کے اوپر دوسرے کیسز کا جو ٹینڈنسی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ سارا وقت یہ پولیٹیکل کیسز لے جاتے ہیں. تو کیوں نہ ان کے لیے ایک علیحدہ عدالت بنا دی جائے. تو یہ غالباً انہوں نے 2006 میں COD میں بھی اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں، جس میں عمران خان صاحب ایک بھی سائن ہے کہ جی ہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بننی چاہیے تاکہ کانسٹیٹیوشنل ریلیٹڈ کیسز وہاں پہ جائیں. تو یہ اچھا ہے ان کا ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایکچولی جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے نا جی، وہ آیا ہے 12 جولائی کے فیصلے، جو 8/5 سے جو فیصلہ ہوا، جسے بکلا اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈسٹارٹ کیا گیا، آئین کو ری رائٹ کیا گیا، اور آئین کی جو ٹرو اسپرٹ تھی کانسٹیٹیوشن کی اس کو فالو نہیں کیا گیا. تو اسی لیے بلاول صاحب کو یہ کہنے پہ وہ مجبور ہو گئے کہ منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنتے ہیں تو اپنے کولیگس جو ان کے ججز ہیں، جو مبینہ طور پر بلاول صاحب کی نظر میں پولیٹیکل ہیں یا پولیٹیکل ایفیلیشن رکھتے ہیں یا انکلائنڈ ہیں ٹورڈز PTI، وہ شاید چیف جسٹس منصور علی شاہ کو نہ چلنے دیں. تو ان کی نظر میں یہ کوئی موضوع سوٹیبل چیف جسٹس نہیں ہوں گے. اب اس کے لیے کوئی فارمولے بن رہے ہیں جی کہ جس طرح آرمی میں ہوتا ہے 3 4 5 لوگوں کے نام آ جائیں، تو اس میں سے کوئی ایک پرائم منسٹر with the consultation after consultation with the cabinet یا whatsoever the formula is established، وہ کوئی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ ان میں سے کوئی ایک نام اس کے لیے موضوع قرار دیا جائے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. یہ ابھی اسپیکولیشنز ہیں، ابھی اس پہ حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. اب یقیناً تو یہ اگر ہو جائے تو یہ اٹ ول بی اے بولڈ فرام دا بلو. آپ سمجھیں جو ہماری عدلیہ کر رہی ہے اگر ہو جائے تو یہ آئسنگ آن دا کیک ہوگا اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی ہے.
اس میں اب وکلا جو پی ٹی آئی پی ٹی آئی فٹرنیٹی ہے لائرس کی، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں حامد خان صاحب، ان کی اپنی رائے ہے. دوسری طرف آسن بھون ہیں اور اعظم تارڑ ہیں، ان کی اپنی رائے ہے. تو بارز اینڈ یہ سارے جو ہے نا دے آر سپلٹڈ پراببلی ٹو گو فار ایدر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور اگینسٹ کانسٹیٹیوشن. یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. The government seems to be committed to go for constitutional courts. اب اس میں بلاول صاحب نے تو سارے لوگوں سے بات چیت کر لی ہے، تو اس میں یہی لگ رہا ہے کہ آئرن کلیڈ آرگومنٹس آ رہے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہی از ورکنگ اے کمپیلنگ کیس. بلاول بھٹو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بچہ بہت انٹلیکچوئل لگ رہا ہے جب وہ ڈبیٹ کرتا ہے اینکرز کے ساتھ میڈیا میں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے لیے. وہ کہتا ہے یہ اٹس اے ڈریم آف مائی مدر. یہ سی او ڈی میں سائنڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی، میں اپنی ماں کے خواب کو پورا کروں گا. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اب پی ٹی آئی کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ از گوئنگ ٹو بلڈ آن شیکنگ گراؤنڈ. اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریڈلڈ ود فلاز ہے یا فیکچولی یہ اٹ از گڈ فار دی نیشن، فار دا پاکستان، فار دا جوڈیشری. اور دوسرا جو ہے نا جو انٹرنل باعث ہے نا ہماری جوڈیشری، دیٹ از ویری سٹل. آج قاضی فائز عیسیٰ نے ٹھیک کہا کہ سپریم کورٹ کب سے ڈیم بنانا شروع کر دیا. کیوں ہمارے پاس پیسے جمع ہیں ڈیم فنڈ کے؟ کیا یہ ججوں کا کام ہے؟ آپ دیکھیں نا، وہ 8 ججز میں سے منصور علی شاہ ہی از فوکسڈ ٹو بی ٹارگیٹڈ، وائل ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں اسد اللہ سیمس ٹو بی دا ریئل رائٹر آف دا اسکرپٹ، وہ خاموش ہیں. اور جیسے منیب اختر بھی خاموش ہیں، کیونکہ چیف جسٹس بننا ہے منصور علی شاہ نے، ان کے آرڈرز بھی نہیں نکل رہے، نوٹیفیکیشن بھی نہیں نکل رہا. تو یہ جو کھچڑی پک رہی ہے، یہ ایونچولی اس کا اینڈ ہونا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بننے پر. مولانا فضل الرحمان بھی راضی ہو چکے ہیں. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو ہی یہ ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی یہ سمٹ، یہ کانفرنس ختم ہوگی جو پروبیبلی 17th of October is going to end. اس کے بعد یہ کسی وقت بھی ٹیبل ہو جائے گا. اسی لیے پارلیمنٹ کے تمام ممبرز جو ابراڈ گئے ہوئے تھے ان ساروں کو بلا لیا گیا ہے، سینیٹرز کو بلا لیا گیا کہ آل بی پریزنٹ ان اسلام آباد. تو یہ کسی وقت بھی میرا خیال ہے انہوں نے اپنی کاؤنٹنگ پوری کر لی ہے. 7-8 ان کے پاس آزاد ممبرز بھی ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر کوئی ممبر جو ہے اپنی مرضی کر سکے. تو لگتا تو یہی ہے کہ بڑا سکسیسفلی اپنے نمبرز پورے کر لیں گے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائیں گے، کانسٹیٹیوشنل ججز نامینیٹ ہو جائیں گے. اور یہ 25 سے پہلے کا جو بار بار ذکر ہو رہا ہے ہر سوشل میڈیا کی ڈبیٹ میں، نیشنل میڈیا کی ڈبیٹ میں، پرنٹ میڈیا پہ، 25 سے پہلے 25 اکتوبر از دا لاسٹ ڈے آف جسٹس فائز عیسیٰ. تو پروبیبلی یہی لگ رہا ہے کہ فائز عیسیٰ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس انہوں نے بنانا ہے. اینڈ ہی ول بی کالڈ چیف جسٹس آف پاکستان، وائل سپریم کورٹ جو چیف جسٹس ہیں وہ کہلائیں گے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. ایسا جو
سننے میں آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ تمام پی ٹی آئی کے علاوہ تمام گروپس اپوزیشنز گورنمنٹ آزاد they are agreed on constitutional courts. پھر وقت اتنا ہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.